نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ایک ایسے مسئلے کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اکثر سردیوں میں پیش آتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ ہے جرابوں کے مسح سے متعلق۔ بعض لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں، ان کے بقول جرابوں پر مسح جائز نہیں۔ ہم قرآن و حدیث کی روح سے شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آیا اس مسئلے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سفر میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک میں بھی یہ ساتھ تھے، اور جہاں آپ وضو فرماتے یہ آپ کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور آپ کے اعضاء مبارک پر پانی ڈالتے۔ سنن ابی داود کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، ومسح علی الجوربین والنعلین، اور آپ نے جرابوں پر مسح کیا اور جوتوں پر مسح کیا۔ یہی روایت ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور اس روایت کی سند صحیح ہے۔ اب اگر آدمی یہ کہے کہ جورب کا مطلب موزہ ہے، یا جورب کا مطلب جو چمڑے سے جراب بنائی جائے جسے ہم موزہ کہتے ہیں وہ ہے، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ پاؤں کے 4 لباس ہیں جنہیں ہم پتابہ کہتے ہیں، جراب کہہ لیں یا پاؤں کا لباس کہہ لیں، یہ 4 قسم کے ہیں۔ ایک ہے وہ سوتی ہو یا اونی، پاؤں کا لباس جو اونی یا سوتی ہو اسے عربی میں جورب کہتے ہیں۔ ہم پنجابی میں اس کے یا اردو میں ملتا جلتا لفظ استعمال کرتے ہیں، جراب۔ ایک دوسرا لفظ ہے وہ ہے منال۔ منال کہتے ہیں کہ اگر سوتی یا اونی جراب کے نیچے والی سائیڈ پہ نیچے والی طرف چمڑا لگا ہو اس پر بھی مسح جائز ہے۔ ایک تیسری قسم ہے مجلد، یہ کہتے ہیں کہ نیچے کے ساتھ اوپر والی سطح پر بھی چمڑا لگا ہو، پاؤں کے نیچے اور اوپر چمڑا لگا ہو، اور باقی جراب اون کی ہو یا سوتی ہو۔ اور چوتھی قسم ہے خف، جسے ہم موزہ کہتے ہیں، وہ پورے کا پورا چمڑے کا بنا ہوتا ہے۔ یہ 4 اقسام ہیں جو پاؤں کے لباس کی ہیں، ان چاروں پر مسح جائز ہے، وہ جورب ہو، منال ہو، مجلد ہو یا خف ہو، ان چاروں پر مسح جائز ہے۔ اور امام ابو داود رحمہ اللہ وہ اس حدیث مبارکہ کے آگے کئی صحابہ کرام کا عمل بھی بیان کرتے ہیں، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا انس بن مالک، سیدنا براء بن عازب، دیگر کئی صحابہ کرام جو جراب پر مسح کرتے تھے، ان کے نام ذکر کیے ہیں۔ اور ایک روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے، اس میں یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں جن کا نام صالح ہے، وہ صالح اپنے استاد ابو مقاتل
समरकंदी से बयान करते हैं। ये इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं। कहते हैं कि मैं इमाम साहब की तीमारदारी के लिए गया और देखा कि उनका मर्ज बड़ा शिद्दत में है, यानी ये उनका मर्ज मौतुल मर्ज है। इस मर्ज में वो वफात पा गए। और जब मैं उनके पास गया तो मैंने देखा कि वो जुराबों पर मसा कर रहे थे। मैं हैरान हुआ कि सारी ज़िंदगी इमाम साहब ये फतवा देते रहे कि जुराबों पर मसा जायज़ नहीं, मगर आज खुद कर रहे हैं। जब मैंने पूछा तो कहने लगे कि मैंने इससे पहले ये अमल नहीं किया, मगर मुझे अब ये मालूम हुआ है कि ये भी सुन्नत है, यानी ये तरीका भी जायज़ है। अगरचे इसकी सनद पर या इस जो कौल है इस पर कई किस्म की जरा भी हो, मगर ये एक इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का कौल या उनका अमल जो रुजू की तरफ हमें रहनुमाई करता है कि अगर उन्होंने फतवा दिया है कि जुराब जो कपड़े या सूती या ऊन से बनी हो उस पर मसा जायज़ नहीं, मगर ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में उनसे ये रुजू साबित है। आगे हम इसकी अगर तफसील देखें तो कई आइम्मा इकराम, इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह इल्म का समंदर थे, उन्होंने इसके मुताल्लिक़ बड़ी प्यारी बहस की है और नतीजा ये अखज़ किया है कि जो पाँव पर लिबास पहना जाता है, जो तंग लिबास है, लिबास खुला ना हो कि आदमी ऊपर शापर टाइप को लिबास चढ़ा ले, ऐसा लिबास नहीं, जो पाँव की साखत के साथ साथ जुड़ा हो उस पर मसा जायज़ है। और दीगर कई आइम्मा इकराम इस बात के कायल हैं, दलाइल के साथ ये बात बयान करते हैं कि जुराबों पर मसा जायज़ है, मौज़ों पर भी जायज़ है, जुराबों पर भी मसा जायज़ है। अब इसकी ये एक वजाहत ज़रूरी है। आजकल ये शार्ट सॉक्स जिसे कहते हैं, ये जुराबें भी चली हैं जिनसे टखना ये नंगा होता है, उन पर मसा जायज़ नहीं है, क्योंकि जुराब ऐसी हो जो टखने को ढांप दे, ऊपर तक कम अज़ कम यहाँ तक हो, ऊपर जहाँ तक मर्जी वो लंबी हो, मगर जो ऐसी जुराब जिससे टखना नज़र आता हो, टखनों से वो नीचे हो, उस पर मसा जायज़ नहीं, वो उतार कर हमें मसा करना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इस मसनून अमल को समझने की और इस सहूलत से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।